like, share, subscribe and press the bell icon for اونچی آواز انڈیا. ناظرین، اونچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم نفیس. انسان چاہے لاکھ ترقی کر لے اور چاند پر قدم جما دیں اور موبائل کو اپنی پوری دنیا سمجھ لے، لیکن علمی تشنگی کو دور کرنے کا واحد سہارا صرف کتابیں ہیں، اور یہ حقیقت آج بھی اٹل ہے اور مستقبل میں بھی مسلسل جاری رہے گی. شہر کے معروف عالم دین مولانا حبیب الرحمن رشادی نے اپنی 25 تصنیف کردہ کتابوں کو ویب سائٹ کے ذریعے عوام تک پہنچانے کے لیے آج امیر شریعت کے ہاتھوں اس کا اجرا عمل میں آیا. ہمارے نمائندے ریان اریب کی اس خصوصی رپورٹ میں چلیے تفصیلات جانتے ہیں. مولانا حبیب الرحمن صاحب رشادی نے تقریباً 25 کتابوں کی تصنیف فرمائی ہے، اور آج ان تمام کتابوں کو ویب سائٹ میں داخل کرنے کے بعد اس کا افتتاح عمل میں آیا ہے. انشاءاللہ اس ویب سائٹ کے ذریعے ان کتابوں سے لوگ خوب فائدہ اٹھائیں گے اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا اور لوگ اس کو پسند کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور خصوصاً مدارس کے طلباء اور علماء کرام کو اس سے خوب فائدہ ہوگا. اس میں نحو کی کتاب بھی ہے اور صرف کی بھی کتاب ہے، اسی طرح قرآن اور تفسیر سے متعلق بھی کتابیں ہیں. اگر علماء اور طلباء اور دوسرے لوگ اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا خوب فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ. تو آج حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رشادی فیدہ مجدون کی 25 کتابوں کا ویب سائٹ میں داخل کر کے ویب سائٹ کا اجرا کیا گیا. یہ کتابیں ایک تو فنی ہے جو عربی گرامر سے متعلق ہیں، جو دینی مدارس میں طلباء کے لیے انتہائی مفید ہے. بعض کتابیں وہ ہیں جو عوام سے متعلق ہیں، جیسے تحفہ رمضان ہے، عمرے کی غلطیاں ہیں. اس قسم کی یہ کتابیں جو ہے عوام کے لیے انتہائی نفع بخش کتابیں ہیں. بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. ایسی چیزوں کی اصلاح اور نشاندہی اس میں کی گئی ہے، تو یقیناً اس سے عوام کو بڑا فائدہ ہوگا. اور ویب سائٹ میں چڑھ جانے کی وجہ سے جو ہے ہر جگہ سے مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دستیاب رہے گا. اللہ ان ساری کتابوں کو مقبول فرمائے اور مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج ہمارے ساتھی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رشادی دامت برکاتہ کے ویب سائٹ کا اجرا تھا. مولانا کی 40 سے زیادہ کتابیں ہیں اور ہر موضوع پر مولانا نے کتابیں لکھی ہیں. مولانا کو سب سے پہلے میں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی کتابیں مجھے دیجیے تاکہ میں انٹرنیشنل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر سکوں. تو چنانچہ میں نے بیسٹ اردو بک مکتبہ جبرائیل میں ان کی کتابیں اپلوڈ کرنے کی کوشش کی. پھر مولانا سے کہا کہ اگر ویب سائٹ آپ کا بن جائے گا تو آپ کی اختیار میں رہے گا، آپ جتنی چاہے چیزیں اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو مولانا کے دل میں بات لگ گئی، اور 7-8 سال پہلے بھی مولانا کو اس طرف میں متوجہ کروایا. ہمارے حضرت مفتی شیب اللہ خان صاحب کا بھی ویب سائٹ ہے، آپ بھی کچھ اس طریقے سے کریں. چنانچہ مولانا نے 10-15 دن پہلے ویب سائٹ والوں سے بات کر کے ویب سائٹ بنائی ہے. الحمدللہ اس کے اندر 25 کتابیں فی الحال اپلوڈ کر دی گئی ہیں، اور مولانا کے بیانات ہیں، مولانا کے کچھ آڈیوز ہیں اور ویڈیوز ہیں اور کچھ تصویریں بھی ہیں. آج جس ویب سائٹ کا اجرا ہوا اس کا نام صوت الہرا ویب سائٹ www.sautalhera.org. اس ویب سائٹ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے. کتابوں کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے دور میں لوگ کتابوں کا شوق زیادہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم نے افادہ عامہ و تامہ کے لیے صوت الہرا کے نام سے ویب سائٹ کو ترتیب دیا. اور اس کا نام صوت الہرا اس لیے رکھا گیا کہ اسلام کا آغاز غار ہرا سے ہوا. فی الحال ویب سائٹ کو جو اپلوڈ کیا گیا ان کی تعداد کل 25 ہیں.
मौलाना जैसे कि उसके अंदर एक वीडियो हाँ इंशाल्लाह वेबसाइट से हमें जिस तरह से भी हम इस्तेफ़ादा करेंगे और फ़ायदा पहुँचाएँगे। हम फ्री डाउनलोड का लफ्ज़ नहीं लिखे लेकिन डाउनलोड फ्री कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ उन्वान को हमने चुना, अदबियात है, इस्लाहात है और दरसियात है, मुख्तलिफ़ अनावीन पर हमने किताबों को जमा किया। एक किताब का नाम अदब पर मुअल्लिम उर्दू कहावत या हकीकत, दरसियात पर अरबी ज़बान पर मदारिस अरबिया के निसाब से मुताल्लिक़ भी कुछ काविशें रहीं, फिज़िकली भी ख़रीद सकते हैं। कुतुबखाने नईमिया देवबंद एक क़दीम कुतुबखाना है, आज़ादी से पहले का इदारा है, उससे हमारा इर्तिबात है, इश्तराक है। और इसके अलावा शहर और रियासत कर्नाटक जुनूबी हिंद के मुख्तलिफ़ बुक डिपो में भी दस्तियाब है। मौलाना किताबों को लाने का मकसद क्या है? किताबों को लाने का मकसद ये है कि किताबों के बग़ैर तो इंसान अधूरा है, समाज अधूरा है, सियासत अधूरी है, ज़िंदगी अधूरी है। किताबों से इंसान को रहनुमाई मिलती है। जो भी अमली तौर पर हम ज़िंदगी में देखते हैं, चाहे मैदान में हो, ऐवान में हो, पार्लियामेंट में हो, मजहबी मकामात में हो, इनफरादी ज़िंदगी में हो या आइली ज़िंदगी में हो, कौमी ज़िंदगी में हो, किताबों से तो छुटकारा नहीं। यूरोप कंट्री में जहाँ तक हमें इल्म है वो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, डायरेक्ट किताबों से इस्तेफादा कर रहे हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।